بات چل رہی تھی خطبے کے سنتیں اور مستحبات کی۔ آخری مسئلہ ہے اس صفحے کا، جب خطبہ شروع ہو جائے تو تمام حاضرین کو اس کا سننا واجب ہے، خواہ امام نزدیک بیٹھے ہو یا دور، اور کوئی ایسا فعل کرنا جو سننے میں مخل ہو مکروہ تحریمی ہے۔ کھانا پینا، بات چیت کرنا، چلنا پھرنا، سلام کرنا، سلام کا جواب دینا، تسبیح پڑھنا یا کسی کو شرعی مسئلہ بتانا، جیسا کہ حالت نماز میں ممنوع ہوتا ہے ویسے ہی اس وقت بھی ممنوع ہے۔ ہاں، خطیب کے لیے جائز ہے کہ خطبہ پڑھنے کی حالت میں کسی کو کوئی شرعی مسئلہ بتا دے، بیچ میں لوگوں کو کوئی بات سمجھا دے، کہ اس کے لیے جائز ہے، لیکن عام لوگوں کے لیے آپس میں سلام کرنا، سلام کا جواب دینا، کسی کو شرعی مسئلہ سمجھانا بھی کہ اس ٹائم پہ باتیں مت کرو، یہ بھی درست نہیں ہے۔ بالکل خاموشی سے بیٹھ کے سنیں۔ مسئلہ، اگر سنت نفل پڑھنے میں خطبہ شروع ہو جائے تو سنت مؤکدہ تو پوری کر لے اور نفل میں 2 رکعت پر سلام پھیر دے۔ مسئلہ، دونوں خطبوں کے درمیان میں بیٹھنے کی حالت میں امام کو یا مقتدیوں کو ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا مکروہ تحریمی ہے۔ اگر دل میں دعا مانگی جائے تو جائز ہے، بشرطے کہ زبان سے کچھ نہ کہے، نہ آہستہ نہ زور سے۔ زبان نہیں ہلانی، زبان کو تالو کے ساتھ ہی رکھنا ہے، اور دل ہی دل میں دعا مانگے تو وہ جائز ہے۔ مسئلہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک اگر خطبے میں آئے تو مقتدیوں کو اپنے دل میں درود شریف پڑھ لینا جائز ہے، یعنی بغیر زبان ہلائے۔ مسئلہ، خطبے کے دوران میں چندہ اکٹھا کرنے کے لیے صفوں میں پھرنا جائز نہیں ہے۔ مسئلہ، بچے شور کرتے ہوں یا کوئی اور برائی ہوتی ہو تو سر اور ہاتھ کے اشارے سے روکا جا سکتا ہے، زبان سے روکنا جائز نہیں، البتہ خطیب کو اجازت ہے کہ وہ زبان سے منع کر دے۔ نماز جمعہ کے چند مسائل۔ مسئلہ، بہتر یہ ہے کہ جو شخص خطبہ پڑھے وہی نماز پڑھائے، لیکن اگر دوسرا پڑھا دے تب بھی جائز ہے، کبھی مجبوری میں پڑھانی پڑ جائے تو دوسرا بھی پڑھا سکتا ہے۔ مسئلہ، خطبہ ختم ہوتے ہی فوراً اقامت کہہ کر نماز شروع کر دینا مسنون ہے۔ خطبہ اور نماز کے درمیان میں کوئی دنیاوی کام کرنا، مثلا کھانا پینا وغیرہ مکروہ تحریمی ہے، اور اگر اس میں زیادہ وقت کا فاصلہ ہو جائے تو پھر خطبے کا اعادہ ضروری ہے، پہلے دوبارہ خطبہ پڑھا جائے، زیادہ وقت ہو جائے تو پھر خطبہ دوبارہ پڑھا جائے اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے نماز پڑھائی جائے۔ کسی دینی کام، مثلا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فاصلہ مکروہ نہیں۔ اسی طرح اگر وضو نہیں رہتا اور وضو کرنے جائے یا خطبے کے بعد معلوم ہوا کہ اس کو تو غسل کی ضرورت تھی اور وہ غسل کرنے چلا جائے تو کچھ کراہت نہیں، اور پھر خطبے کے اعادے کی ضرورت بھی نہیں، اور نہ ہی خطبے کے اعادے کی ضرورت ہے۔ دینی وجہ سے ٹائم لگ رہا ہے تو خیر ہے، دنیاوی وجہ سے ٹائم لگ رہا ہے تو پھر خطبہ دہرانا پڑے گا۔ مسئلہ، اگر کوئی مسبوق قعدہ اخیرہ میں اتحیات پڑھتے وقت، مسبوق یعنی جس کی 1 رکعت رہ چکی ہو یا 2 رکعتیں رہ چکی ہوں، وہ 2 رکعتیں رہ چکی ہوں، قعدہ اخیرہ میں اتحیات پڑھ رہا تھا امام، یا سجدہ سہو کے بعد آ کر ملے تو اس کی شرکت صحیح ہو جائے گی اور اس کو جمعے کی نماز پوری کرنی ہوگی، یعنی 2 رکعتیں ہی پڑھے گا، ظہر پڑھنے کی ضرورت اس شخص کو نہیں ہے۔ مسئلہ، جس شخص پر جمعہ پڑھنا واجب ہو وہ اگر سفر کے لیے شہر سے نکلے، خواہ وہ سفر شرعی مقدار کا ہو یا اس سے کم ہو، اور زوال سے پہلے شہری آبادی سے نکل جائے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ زوال سے پہلے جمعہ فرض نہیں ہوتا، وہ فرض چھوڑ کے بھاگنے والا نہیں بن رہا۔ زوال کے بعد جمعے کی نماز پڑھنے سے پہلے اس کے لیے سفر پر نکلنا مکروہ تحریمی ہے، سوائے اس شخص کے جو اگر جمعہ پڑھے تو اس کے ساتھ ہی روانہ ہو جائیں گے اور اکیلا رہ جائے گا، اور اکیلے جانا اس کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ تو جس شخص کے لیے تو ایسی صورت پیش آئے کہ سارے چلے جائیں گے اور اکیلا جا نہیں سکتا تو پھر کراہت اٹھے گی، ورنہ ہمارے ہاں جیسے عام طور سے آج کل ترتیب ہوتی ہے تو سب کو لوگوں کو چاہیے کہ وہ سفر پہ جانا ہے تو جمعے کی نماز پڑھ کے جائیں، یہ نہ ہو کہ ان کے جمعہ رہ جائے۔ متفرق مسائل، مقتدیوں کو پہلے خطبے میں ہاتھ باندھ کر
اور دوسرے میں ہاتھ چھوڑ کر بیٹھنا بے اصل اور بدعت کا کام ہے۔ یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں، بعض لوگ تو ہاتھ باندھ کر بیٹھتے ہیں اور دوسرے میں ہاتھ چھوڑ کر بیٹھتے ہیں، یہ بے اصل ہے اور بدعت کا کام ہے۔ دونوں خطبوں کے دوران حالت تشہد میں بیٹھنا مستحب ہے، اور دونوں خطبوں میں ہاتھ رانوں پر ہی رکھے۔ یہ نشست صرف مستحب ہے، ویسے جس طرح چاہے بیٹھ سکتا ہے۔ معذور کے لیے جمعے کی جماعت ختم ہونے کے بعد ظہر کی نماز پڑھنا مستحب ہے، اس سے پہلے مکروہ تنزیہی ہے۔ البتہ عورتیں ظہر کی نماز اول وقت میں پڑھ سکتی ہیں۔ معذور جو بندہ جمعے میں شریک نہیں ہوگا اپنے عذر کی وجہ سے، ہم نے معذور کے بیان میں پڑھ لیا تھا کہ کن کن کے اوپر جمعہ فرض نہیں ہے، بیمار وغیرہ یا بیمار کے تیمارداری کرنے والا، وہ سارے لوگ کہ جب جمعہ وہ اپنے ظہر پڑھیں گے تو ان کے لیے مستحب یہ ہے کہ جب جماعت جمعے کی ختم ہو جائے پھر پڑھیں۔ معذورین کے لیے، معذور اکٹھے ہوں کسی جگہ پر، زیادہ معذور ہوں، تو معذورین کے لیے جمعے کے وقت میں ظہر کی نماز جماعت سے پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، اور ظہر کے لیے ان کا اذان و اقامت کہنا بھی مکروہ ہے، علیحدہ علیحدہ نماز پڑھیں گے۔ اذان اول کے بعد مسجد میں نہ جانا اور خرید و فروخت میں یا کھانے پینے میں مشغول رہنا، بلکہ کسی اور دینی کام میں مشغول ہونا بھی جائز نہیں۔ کوئی دنیا کا کام تو کرنا ہی نہیں، دینی کام بھی نہیں کرنا۔ البتہ مسجد جاتے ہوئے راستے میں رکے بغیر آپس میں کچھ خرید و فروخت یا چلتے ہوئے کچھ کھا پی لیا تو وہ منع نہیں، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ ایسا نہ کیا جائے۔ اذان اول کا وقت زوال ہوتے ہی ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نماز کا وقت شروع ہو گیا، اور اس پر امت کا توارث چلا آ رہا ہے، ہمیشہ سے عمل چلا آ رہا ہے۔ لہذا لہذا اذان اول کو اس کے اصل وقت سے مؤخر کرنا جائز نہیں، اس کو دیر سے نہ پڑھا جائے۔ اذان کو بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ اذان جو پہلی اذان دی جاتی ہے اس کو لیٹ کر کے دیتے ہیں، اور اذان اول کو لیٹ کر لیں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ چلو لوگوں نے کاروبار کرنے کر لیں۔ لیکن اذان اول کو شروع ہی اسی لیے کیا گیا تھا کہ تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ جمعے کا ٹائم داخل ہو گیا، ہم کاروبار ختم کر دیں، کاروبار روک دیں، دیگر دینی کام کاج بھی چھوڑ دیں، اور جمعے کے لیے تیاری شروع کریں، نہانا دھونا ہے تو نہائے دھوئیں اور اس کے بعد مسجد جائیں۔ اصل اس لیے اذان اول کو صحابہ کرام نے ابتدا کی تھی، تو اس کو اس اصل مقصد کو فوت کر دیا جائے اور اب ہم اذان اول کو بھی لیٹ کر دیں، آگے لے جائیں، تو یہ بات درست نہیں ہے، یہ صحابہ کرام سے چلے ہوئے عمل کے خلاف ہے۔ تو لہٰذا اس پر امت کا توارث چلا آ رہا ہے، مسلسل عمل چلا آ رہا ہے، لہٰذا اذان اول کو اس کے اصل وقت سے مؤخر کرنا جائز نہیں۔ اذان اول کے بعد نماز کی تیاری کر کے مسجد میں پہنچ جائے، بہتر ہے کہ پہلے سے تیاری مکمل ہو۔ جمعے کی نماز ہر موسم میں اول وقت میں ادا کرنا مستحب ہے، چاہے سردی کا موسم ہو یا گرمی کا موسم ہو۔ خطبے کے دوران میں خطیب سامنے کی طرف متوجہ رہے، لوگوں کی طرف متوجہ رہے، دائیں بائیں متوجہ نہ ہو۔ اگر کسی نے جمعہ ہونے سے پہلے ظہر کی نماز پڑھ لی، خواہ وہ معذور ہو یا نہ ہو، پھر اس کا ارادہ ہوا کہ چلو جمعے کی نماز پڑھ لیتا ہوں، اور جمعے کی نماز کی طلب میں وہ چلنے لگا، تو اگر اس کو امام کے ساتھ جمعہ مل گیا تو وہ جمعہ پڑھ لے، اور اس کی ظہر کی نماز جو پہلے پڑھ لی تھی نفل بن جائے گی۔ اور اگر وہ ایسے وقت میں گھر سے نکلا کہ امام جمعے کی نماز پڑھا رہا تھا لیکن اس کے پہنچنے سے پہلے ہی وہ نماز سے فارغ ہو گیا، نماز ہو رہی تھی، اس نے جانا شروع کیا جلدی جلدی کہ چلو میں بھی جمعہ پڑھ لیتا ہوں، لیکن جب پہنچا تو سلام پھر گیا، تو امام فارغ ہو گیا، تو اس کی پڑھی ہوئی ظہر کی پہلے پڑھی ہوئی فرضیت باطل ہو جائے گی اور وہ نماز نفل ہو جائے گی، اس کو ظہر کی نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ جو 4 رکعت ظہر اس نے پہلے سے پڑھ لی تھی، یوں سمجھ لیجئے کہ جب وہ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلا کہ میں اب جمعہ بھی پڑھ لیتا ہوں،
اس نے گویا کہ اپنے پڑھے ہوئے 4 رکعت فرض کی فرضیت کو کینسل کر دیا اور ان کو نفل بنا دیا۔ جب نفل بنا دیا تو اب فرض کہاں گئے؟ تو لہٰذا اگر جمعے کی نماز امام کے ساتھ مل گئی ہے تو جمعے کے فرض ہو گیا موقع پر، وہ ادا ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اور اگر جمعے کی نماز نہیں مل سکی، سلام پھر گیا ہے، تو جو فرض پڑے تھے پہلے کے وہ تو کینسل کر کے نفل بنا دیے گئے، لہذا فرض دوبارہ پڑھو۔ اور اگر بندہ گھر سے اس وقت نکلا جب امام جمعے کی نماز سے فارغ ہو چکا تھا تو اس کی ظہر کی نماز نفل نہیں بنے گی بلکہ قائم رہے گی۔ وہ نکلا بھی تو اس کا نکلنا کہہ لیں کہ وہ کینسل کرنا چاہے گا بھی تو کینسل نہیں ہو سکے گی۔ یہاں پہ جمعے کی نماز کا باب ختم ہو گیا۔ آگے ہے عیدین کی نماز کا بیان۔ مسئلہ: شوال کے مہینے کی پہلی تاریخ کو عید الفطر کہتے ہیں اور ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو عید الاضحیٰ کہتے ہیں۔ یہ دونوں دن اسلام میں عید اور خوشی کے دن ہیں اور اور دنوں میں اور دونوں میں 2 رکعت نماز بطور شکریہ کے پڑھنا واجب ہے۔ جمعے کی نماز کی صحت و وجوب کے لیے جو شرائط اوپر ذکر ہو چکے ہیں وہی سب عیدین کی نماز میں بھی ہیں، سوائے اس کے سوائے خطبے کے کہ جمعے کی نماز میں خطبہ فرض اور شرط ہے اور نماز سے پہلے پڑھا جاتا ہے۔ عیدین کی نماز میں خطبہ شرط نہیں ہے، یعنی فرض نہیں ہے، سنت مؤکدہ ہے اور وہ بعد میں پڑھا جاتا ہے، مگر عیدین کے خطبے کا سننا بھی مثل جمعے کے خطبے کے واجب ہے، یعنی اس وقت میں بھی بولنا، چالنا، نماز پڑھنا سب حرام ہے۔ عید کے دن کے مسنون اعمال، مسنون چیزیں: شرع کے موافق اپنی آرائش کرنا، اپنے آرائش میں شریعت کے حکم کو پامال نہ کرنا، غسل کرنا، نماز کے لیے نکلنے سے قبل مسواک کرنا، اگرچہ کچھ دیر پہلے وضو کے ساتھ مسواک کر لی ہو۔ یہ اس شخص کے لیے ہے کہ جسے مسواک کرنے سے خون نکلنے کا خطرہ نہ ہو۔ جس کو مسواک کرنے سے خون نکلنے کا خطرہ ہو تو کہیں اس کا وضو نہ ٹوٹ جائے، اس لیے پھر وہ دوبارہ نہیں کرے گا۔ عمدہ سے عمدہ کپڑے جو پاس موجود ہوں پہننا، خوشبو لگانا، صبح کو بہت سویرے اٹھنا۔ اگر نماز صرف عیدگاہ میں ایک جگہ ہی ہوتی ہو پورے شہر میں تو عیدگاہ میں جا کر عید کی نماز پڑھنا، یعنی شہر کی مسجد میں بلا عذر نہ پڑھنا۔ جس راستے سے پیدل جانا اس کے سوا دوسرے راستے سے واپس آنا، ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا، پیدل جانا۔ یہ جو اوپر مسئلہ آیا تھا کہ نماز صرف عیدگاہ میں ہوتی ہو تو عیدگاہ میں جا کر عید کی نماز پڑھنا، یعنی شہر کی مسجد میں بلا عذر نہ پڑھنا، یہ اس وقت ہے کہ جب سارے یعنی کہہ لیں شہر والے عیدگاہ میں جا کر نماز پڑھتے تھے اور پورے شہر میں جگہ جگہ نمازیں بھی نہیں ہوتی تھیں، تو اس وقت یہ طے کر لیں کہ چلو ہم شہر کے اندر ہی پڑھ لیتے ہیں، مسجد کے اندر پڑھ لیتے ہیں۔ کس وجہ سے پڑھ لیتے ہیں؟ کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی بارش وغیرہ نہیں ہے، کوئی اور مسئلہ نہیں ہے، تو پھر بلا وجہ عیدگاہ کو چھوڑ کر شہر کے اندر نماز پڑھنا یہ سنت کے خلاف ہے، بلکہ اصل سنت اس وقت یہی ہے کہ جب سارے شہر میں جگہ جگہ عید کی نمازیں نہیں ہوتی تو عیدگاہ میں جا کر باہر جا کر ہی پڑھی جائے۔ ہمارے ہاں مسئلہ البتہ علیحدہ ہے، کیونکہ ہمارے یہاں جگہ جگہ عید کی نماز ہوتی ہے تو یہ والا حکم لاگو نہیں ہوگا۔ آگے ہے اگلے صفحے پر: راستے میں اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد کہتے جانا، لیکن عید الفطر میں آہستہ آواز سے پڑھنا اور عید الاضحیٰ میں بلند آواز سے پڑھنا مسنون ہے۔ بہت بلند آواز سے بھی نہیں ہے، ذرا سی آواز ہے، اس آواز سے پڑھتے ہوئے جانا ہے۔ عید الفطر میں نماز عید کے لیے جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھانا، کھجور یا چھوارے طاق عدد میں کھانا افضل ہے، ورنہ جو میٹھی چیز مل جائے۔ عید الاضحیٰ میں عید کی نماز تک کچھ نہ کھانا، اگرچہ قربانی نہ بھی کرنی ہو، لیکن اگر کچھ کھا لیا تو مکروہ نہیں، قربانی کرنے والے کے لیے مستحب ہے کہ وہ اس روز سب سے پہلے اپنی قربانی کا گوشت کھائے۔ باقی روزے کی بات نہیں ہوتی، لیکن یہ سارا صرف مستحب عمل ہے۔ کسی کی قربانی اگر لیٹ ہوگی
تو وہ نماز سے پہلے تک اگر کچھ نہ کھائے تو یہ بھی بہتر ہے، لیکن اگر نماز کے بعد آ کر ٹائم زیادہ ہے یا پہلے ہی کسی کی طبیعت میں تقاضا ہے چائے پینے کا تو چائے وغیرہ پی سکتا ہے، کوئی حرام نہیں ہے، روزے کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ عید الفطر کی نماز دیر کر کے پڑھنا مسنون ہے، اور نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دے، اور عید الاضحیٰ کی نماز صبح سویرے پڑھنا مسنون ہے۔ تنبیہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ کے تین جانبوں میں کھجور کے درخت اور عمارتیں تھیں، جن کی وجہ سے شہر کی حفاظت ہوتی تھی، اور ایک جانب کھلی تھی۔ اس ایک جانب غزوہ خندق احزاب میں، یعنی غزوہ احزاب میں خندق کھودی گئی تھی۔ مسجد نبوی اور عیدگاہ کے درمیان میں 500 انگریزی گز کا فاصلہ تھا، جو آج کل چلتا ہے 500 یعنی 3 میٹر والا جو ہوتا ہے، یعنی 1 میٹر والا جو ہوتا ہے اس کا فاصلہ تھا۔ مدینہ منورہ کی شہر پناہ، یعنی وہ دیوار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بنی، شہر کی حفاظت کے لیے دیوار بنائی گئی تھی، اس کو شہر پناہ کہتے ہیں۔ تو وہ دیوار جو بنائی گئی تھی وہ عیدگاہ اس شہر پناہ کے باہر تھی، عیدگاہ اور دور تھی اس سے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عیدگاہ آبادی کے مکانات سے باہر جا کر تھی۔ مسئلہ: شہر کے اندر جو کھلے میدان ہوں ان میں نماز عید ادا تو ہو جائے گی، مگر اصل سنت ادا نہیں ہوگی۔ اصل سنت یہ ہے کہ آبادی سے باہر جا کر عیدگاہ ہونی چاہیے، جیسا کہ ہم نے مدینہ منورہ کی عیدگاہ کے بارے میں پڑھا کہ اس کا آبادی سے فاصلہ 500 انگریزی گز کا تھا، حتیٰ کہ جو شہر کی دیوار بنائی گئی تھی شہر کی آبادی کی حفاظت کے لیے کہ دشمن حملہ کریں تو آبادی کے اوپر حملہ نہ کر دیں، تو اس دیوار سے بھی باہر جا کر تھی۔ تو عیدگاہ شہر کی آبادی سے، شہر کی فصیل سے باہر جا کر ہونی چاہیے، یہ اصل ہے۔ خالی یہ کافی نہیں ہے کہ کھلا میدان بھی سنت ہے، لیکن ساتھ میں آبادی سے باہر جا کر، یہ دو چیزیں ہیں۔ مسئلہ: عیدگاہ جو پہلے آبادی سے باہر ہو پھر آبادی بڑھنے کی وجہ سے آبادی کے اندر آ جائے تو صحرا یعنی آبادی سے باہر عید پڑھنے کی اصلی سنت ادا نہ ہوگی، البتہ عید کی نماز ضرور ادا ہو جائے گی۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ کھلے میدان میں پڑھنا سنت ہے، تو اس کو یہاں پر واضح کر دیا گیا کہ خالی کھلے میدان کی بات نہیں ہے بلکہ آبادی سے باہر کی بھی بات ہے، دونوں چیزوں کو ساتھ ملا کر کرنا چاہیے۔ مسئلہ: آبادی بہت بڑھ جائے اور کسی ایک جگہ شہر کی آبادی کا جمع ہونا تقریباً محال ہو تو اظہار شوکت کے لیے آبادی سے باہر شہر کے مختلف حصوں کے لیے عید کی نماز کا اہتمام کیا جا سکتا ہے، مثلا 2، 4 یا 8 مقامات پر۔ بہرحال یہ افضل ہے، واجب نہیں ہے کہ سارے بڑے بڑے شہر ہو گئے، آبادی بہت زیادہ ہے، ایک ہی دفعہ میں اتنا لمبا مجمع سارا باہر نکل کے ایک ہی جگہ پہ نماز پڑھے، یہ تقریباً ناممکن ہو تو پھر کئی جگہوں پر شہر کے کونوں پہ باہر نکل کر ہی اہتمام کیا جا سکتا ہے، لیکن باہر نکل کر نماز پڑھنے کا اہتمام کرنا یہ صرف افضل ہے، واجب نہیں ہے۔ لہٰذا اگر اندر پڑھنا ہے تو اندر، تو پھر مسجد کے اندر، اور پھر میدان، دونوں برابر ہیں، ہم ایک کو دوسرے کے اوپر فوقیت نہیں دے سکتے۔ آگے ہے عید کی نماز کا طریقہ۔ عید کی نماز کی یہ نیت کر کے کہ میں 2 رکعت واجب نماز عید ماں 6 زائد تکبیروں کے پڑھتا ہوں، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لے، اور سبحانک اللہم آخر تک پڑھ کر 3 مرتبہ اللہ اکبر کہے، اور ہر مرتبہ تکبیر تحریمہ کے مثل دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائے، اور تکبیر کے بعد ہاتھ چھوڑ دے، اور ہر تکبیر کے بعد اتنی دیر توقف کرے کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکیں، تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ نہ چھوڑے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے ٹوٹل 4 تکبیریں کہنی ہیں، ٹوٹل 4 تکبیریں کہیں گے شروع میں۔ پہلی تکبیر کے بعد تو نماز شروع کرنے کی تکبیر ہے، ہم ہاتھ باندھ لیں گے، سبحانک اللہم وغیرہ بھی سارا کچھ پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد ہم نے 3 تکبیریں اور کہنی ہیں، لیکن اس میں جو آخری تکبیر ہوگی نا، اس کے بعد تو قرات شروع ہو جائے گی، اس لیے اس میں تو ہاتھ باندھنے ہی باندھنے۔
اور جو بیچ کی 2 تکبیریں ہیں نا اس میں اللہ اکبر کہہ کے ہم ہاتھ چھوڑ دیں گے، بس یہ خلاصہ ہے اس کا. اور ہر تکبیر کے بعد اتنی دیر توقف کرے کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکیں. تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ نہ چھوڑے بلکہ باندھ لے اور اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ اور کوئی دوسری سورت پڑھ کر حسب دستور رکوع و سجدہ کر کے کھڑا ہو، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورت پڑھ لے. اس کے بعد 3 تکبیریں اس طرح کہے. پہلی رکعت میں تو ہم نے تکبیریں 3 تکبیریں جو زائد کہیں تھیں وہ رکعت کے شروع میں کہیں تھیں، یہاں پر ہم آخر میں کہیں گے. جو ٹوٹل 4 تکبیریں کہیں گے یہاں بھی، اور 3 تکبیریں زائد ہوں گی. تو 3 تکبیریں جو زائد ہوں گی اس کی تفصیل اس طرح سے ہے کہ یہاں تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ نہ باندھے بلکہ چھوڑے رکھے اور پھر تکبیر کہہ کر رکوع میں جائے. دیکھیے 3 جو تکبیریں ہوں گی نا، پہلی 3 تکبیریں جو پہلی ہوں گی اس میں ہم نے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ تو ہم نے اٹھانا ہے تینوں تکبیروں میں اور ہاتھ چھوڑ دینے. جو چوتھی تکبیر ہوگی، چوتھی تکبیر میں ہاتھ اٹھائیں گے بھی نہیں اوپر، اور دوبارہ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے کیونکہ اب ہم نے رکوع میں جانا ہے. تو بس جیسے ہم یوں سمجھیں کہ جیسے کھڑے ہوئے تھے نا، بس ویسے ہی رکوع اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے. مسئلہ عیدین کی نماز کے لیے نہ اذان ہوتی ہے نہ اقامت ہوتی ہے. اقامت یعنی تکبیر جو کہی جاتی ہے جماعت کھڑے ہوتے وقت، وہ بھی نہیں ہوتی. مسئلہ عیدین کی نماز میں معمول کی تکبیروں کے علاوہ 6 زائد تکبیریں کہنا واجب ہے. مسئلہ عیدین کی نماز بالاتفاق متعدد جگہوں میں جائز ہے. مسئلہ سورج کے ایک نیزہ یعنی 3 گز بلند ہونے سے نصف النہار تک عیدین کی نماز کا وقت ہوتا ہے. نصف النہار کا وقت یعنی آدھا جو وقت ہوتا ہے اس وقت تک نماز کا وقت ہوتا ہے. مسئلہ آدھے دن جس کو کہا جاتا ہے. مسئلہ مستحب ہے کہ یہ زوال کا وقت ہے نا، زوال کا مکروہ وقت ہونے سے پہلے کا مراد ہے. مسئلہ مستحب ہے کہ امام پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اعلیٰ پڑھے یعنی سبح اسم ربک الاعلیٰ، اور دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ یعنی اس سے اگلی سورت پڑھے. مسئلہ اگر کسی کو عید کی نماز نہ ملی اور سب لوگ پڑھ چکے ہوں تو وہ شخص تنہا عید کی نماز نہیں پڑھ سکتا، اس لیے کہ جماعت اس میں شرط ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص عید کی نماز میں شریک ہوا اور کسی وجہ سے اس کی نماز فاسد ہو گئی ہو تو وہ بھی اس کی قضا نہیں پڑھ سکتا، نہ اس پر اس کی قضا واجب ہے. ہاں اگر کچھ لوگ اور بھی اس کے ساتھ ایسے ہی شریک ہو جائیں تو ان پر جماعت کے ساتھ عید کی نماز پڑھنا واجب ہوگی کہ پھر وہ آپس میں جماعت کرا لیں. اور وہاں پہ خطبہ وغیرہ کے لیے جیسے ہم نے وہاں پر جمعے کے میں پڑھا تھا کہ خطبے میں اللہ تعالیٰ کا ذکر تھوڑا سا بھی کر لیا جائے تو گزارا ہو جاتا ہے. کوئی ایسی صورت پھر بنا کر عید کی نماز پڑھ لینی چاہیے. مسئلہ عیدین کے خطبے میں تکبیر سے ابتدا کرے. پہلے خطبے میں 9 مرتبہ اللہ اکبر کہے اور دوسرے میں 7 مرتبہ اللہ اکبر کہے. مسئلہ عید الفطر کے خطبے میں صدقہ فطر کے احکام اور عید الاضحیٰ کے خطبے میں قربانی کے مسائل اور تکبیر تشریق کے احکام بیان کرنے چاہیے. تکبیر تشریق یعنی جو ایام تشریق آتے ہیں 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 تک کے یہ جو 5 دن آتے ہیں، ان 5 دنوں میں جو تکبیرات تشریق ہر نماز کے بعد پڑھی جاتی ہیں ان کے احکام بیان کرے. ہمارے ہاں جو عام طور سے خطبے منقول ہوتے ہیں اور نماز میں یعنی شہروں میں لوگ ائمہ پڑھاتے ہیں، زیادہ تر جگہوں پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ جگہوں پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو خطبے پڑھے جاتے ہیں ان کے اندر یہی ساری تفصیلات ہوتی ہیں. تکبیرات بھی اس میں 9 مرتبہ ہوتی ہیں، 7 مرتبہ ہوتی ہیں، اور ایسا احکام کرے بھی. آپ کو اتار کے ناسوں سے لے آؤں میں تاکہ گھر میں ایک بندی تو ہو نا.
یہ 10 روپے یہ زیادہ کر رہے ہیں۔ تو ہم جو بھی یہ سارے احکامات ائمہ کرام جو ہے نا، جو امام پڑھاتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، ان کے اندر یہ سارے مسائل بیان کیے جاتے ہیں عربی خطبوں میں۔ مسئلہ، جہاں عید کی نماز پڑھائی جائے وہاں اس دن کوئی اور نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اس دن کوئی نماز پڑھنا مکروہ ہے، نماز سے پہلے بھی اور نماز کے بعد بھی۔ ہاں، نماز کے بعد گھر میں آ کر نماز پڑھنا مکروہ نہیں، اور عید کی نماز سے قبل گھر میں بھی مکروہ ہے، لیکن یہ مکروہ بھی اس وقت تک ہی ہوگا، یعنی جس مقام پر نماز پڑھائی گئی ہے عید کی، یہ زوال کے وقت تک۔ اس کے بعد یعنی جیسے مسجد میں ہے تو مسجد میں کوئی آدمی پہلے بھی نماز نہ پڑھے، اشراق وغیرہ کی نماز نہیں ہوتی، عید والے دن اشراق کی نماز نہیں ہوتی، اور اس کے بعد پھر چاشت کے نوافل بھی نہیں ہوتے مسجد کے اندر۔ ہاں، جب ظہر کی نماز کا وقت آئے گا پھر علیحدہ بات ہے۔ عورتیں اور وہ لوگ جو کسی وجہ سے نماز عید نہ پڑھیں، ان کو نماز عید سے پہلے کوئی نفل وغیرہ پڑھنا مکروہ ہے۔ مسئلہ، عید کے دن عید مبارک کہنا جائز ہے۔ عید کی نماز کے بعد عید کا ایک عمل سمجھ کر گلے ملنا یا مصافحہ کرنا ناجائز اور بدعت ہوتا ہے کہ لوگ دین سمجھیں اور عید کا عمل سمجھیں کہ یہ دین کا حصہ ہے، تو اس وجہ سے تو گناہ ہے اور بدعت کا کام ہے۔ اگر نماز عید کے لیے اکٹھے عیدگاہ گئے ہوں یا پہلے مل چکے ہوں تو نماز کے بعد پھر گلے ملنا بذات خود ایک بے موقع عمل ہے، حالانکہ دین میں تو مصافحہ اور معانقے کا موقع متعین ہے۔ کسی سے کچھ وقفے کے بعد ملیں تو اس سے مصافحہ کرنا مسنون ہے، اور جس سے طویل وقفے کے بعد ملیں اس سے معانقہ کیا جا سکتا ہے۔ معانقہ کا مطلب ہے گلے ملنا۔ تو اگر تو کوئی یعنی ویسے ملے تو موقع نہیں ہے، اور یعنی دین کا عمل سمجھ کر ملے تو پھر تو بدعت کی بات آتی ہے۔ عید کی نماز کے بعد عید کی نماز کے اجتماع میں دعا کرنا جائز ہے۔ یہ دعا نماز کے متصل بعد یعنی خطبے سے پہلے ہو یا خطبے کے بعد ہو، دونوں طرح جائز ہے، لیکن ان میں سے صرف ایک موقع پر کی جائے گی۔ یہ کوئی جھگڑے کا موقع نہیں ہے۔ بعض لوگ اس کو ایشو بنا لیتے ہیں کہ عید کی نماز کے بعد ہی دعا کرنی ہے اور خطبے کے بعد دعا نہیں کرنی، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، خطبے کے بعد ہی کرنی ہے، عید کی نماز کے بعد نہیں کرنی۔ کسی بھی موقع پر کر سکتے ہیں، ہاں دونوں موقع پر نہ کی جائے۔ بعض لوگ یہ بھی شروع کر دیا کہ ڈبل دعا کراتے ہیں اجتماعی، یہ طریقہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ عید کی نماز پڑھتے وقت وضو ٹوٹ جائے اور وضو میں مشغول ہونے سے نماز کے فوت ہونے کا اندیشہ ہو تو تیمم کر کے نماز میں شامل ہو جائے۔ عرب میں کوئی عید کی نماز پڑھ کر آئے اور پاکستان میں اگلا دن عید کا ہو تو پاکستان میں عید کی نماز پڑھے، البتہ احتیاط اس میں ہے کہ ایسا شخص پاکستان میں عید کی نماز میں امامت نہ کرے۔ کسی مسجد کے امام ہو تو وہ امامت نہ کرے لیکن عید دوبارہ پڑھے۔ مسئلہ، کوئی شخص ایسے وقت عید کی نماز کے لیے پہنچا کہ نماز ہو چکی ہو اور کسی جگہ بھی ملنے کی امید نہیں، تو مستحب ہے کہ یہ شخص 4 رکعت نفل پڑھ لے، لیکن اپنے گھر میں، اس جگہ پر نہیں پڑھے گا۔ مسئلہ، اگر کوئی عید کی نماز میں ایسے وقت شریک ہوا کہ امام تکبیروں سے فارغ ہو چکا ہو تو اگر قیام میں آ کر شریک ہوا تو نیت باندھنے کے فوراً بعد تکبیریں کہہ لے۔ امام نے جو شروع کی 4 تکبیریں تھیں وہ تکبیریں تو کہہ کے امام نے آگے قرات شروع کر دی ہے، تو اس کی جو زائد 3 تکبیریں تھیں وہ رہ چکی ہیں، لہذا اب آ کر یہ اگر ایسے وقت میں شریک ہوا ہے کہ امام قرات شروع کر چکا ہو تو نیت باندھنے کے فوراً بعد تکبیریں کہہ لے، اگرچہ امام قرات شروع کر چکا ہو۔ اور اگر رکوع میں آ کر شریک ہوا تو اگر غالب گمان ہو کہ تکبیروں کے فارغ ہونے کے بعد امام کا رکوع مل جائے گا، یعنی امام صاحب لمبا رکوع کرتے ہیں، میں 3 تکبیریں کہہ لیتا ہوں پھر اس کے بعد میں رکوع میں چلا جاؤں گا تو مجھے رکعت بھی پوری مل جائے گی امام صاحب کے ساتھ، تو ایسی صورت میں اگر غالب گمان ہو کہ تکبیروں کی فراغت کے بعد امام کا رکوع مل جائے گا تو نیت باندھ کر تکبیریں کہہ لے، اس کے بعد رکوع میں جائے،
اور اگر رکوع ملنے کا خوف، نہ ملنے کا خوف ہو، اسے لگے کہ نہیں امام صاحب تو کھڑے ہو جائیں گے، میں 3 تکبیریں کہتا ہوں اگر کھڑے کھڑے، تو پھر رکوع میں چلا جائے، اور حالت رکوع میں بجائے تسبیح کے یعنی سبحان ربی العظیم کہنے کے 3 تکبیریں کہہ لے، 3 تکبیریں کہہ لے، یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ لے، اور مگر حالت رکوع میں تکبیریں کہتے وقت ہاتھ نہ اٹھائے، جیسے کھڑے کھڑے ہاتھ اٹھانے تھے نا ویسے ہاتھ نہ اٹھائے، اور اس کے بعد پوری تکبیریں کہہ چکنے سے پہلے اگر امام رکوع سے سر اٹھا لے تو یہ بھی کھڑے ہو جائے، اور جس قدر تکبیریں رہ گئی وہ اس کو معاف ہیں، اس کی رکعت بھی یہاں پر مکمل ہو جائے گی۔ مسئلہ، اگر امام عید کی نماز میں اگر کسی کی 1 رکعت رہ گئی ہو تو جب وہ اس کو ادا کرے تو پہلے قرات کرے، اس کے بعد تکبیریں کہے۔ مسئلہ، عید کی نماز میں اگر کسی کی 1 رکعت رہ گئی ہو تو جب وہ اس کو ادا کرنے لگے تو پہلے قرات کرے اور اس کے بعد تکبیریں کہے، یعنی یوں سمجھیے کہ جو شروع کی تکبیریں تھی نا اب شروع میں نہیں کہے گا، اب آخر میں ہی کہے گا۔ مسئلہ، اگر امام تکبیریں کہنا بھول جائے اور رکوع میں اس کو خیال آئے تو اس کو چاہیے کہ حالت رکوع میں تکبیریں کہہ لے، پھر قیام کی طرف نہ لوٹے، یعنی امام کو اگر خیال بعد میں آیا، نماز شروع کرتے ہی تکبیریں نہیں کی تھی کہیں تھیں، یا دوسری رکعت تھی تو دوسری رکعت کے اندر امام سیدھا ہی رکوع میں چلا گیا یکدم، اس کو خیال ہی نہیں رہا کہ تکبیریں کہنی ہیں، اب تکبیریں کہنی ہے تو تکبیریں رکوع کی حالت میں ہی کہہ لے، دوبارہ قیام کی طرف نہ آئے، واپس رکوع چھوڑ کر واپس پیچھے نہ آئے، لیکن اگر لوٹ جائے تب بھی جائز ہے، یعنی پیچھے سے نمازیوں نے کہنا شروع کیا اللہ اکبر تو امام واپس آ گئے تو تب بھی نماز درست ہے، تب بھی نماز نہیں ٹوٹے گی، لیکن ہر حالت میں کثرت ہجوم کی بات بوجہ کثرت ہجوم کے سجدہ سہو نہ کرے۔ اب امام واپس تو آ گیا، لوگوں نے اللہ اکبر کہا تو امام واپس آ گیا، پیچھے جب آ گیا واپس تو اس کے بعد امام نے سلام پھیرنا ہے، سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کرنا ہے، تو سجدہ سہو نہ کرے کہ مجمع زیادہ ہے، مجمع زیادہ ہونے کی وجہ سے سجدہ سہو شروع کرے گا تو سجدہ سہو کی وجہ سے نماز اور خراب ہو جائے گی لوگوں کی، اس لیے ان کو پھر کنفیوز ہو جائیں گے لوگ، تو لوگوں کو کی کنفیوژن سے بچنے کے لیے سجدہ سہو کو چھوڑ دے، اس طرح سے سجدہ سہو چھوڑنے سے نماز ہو جاتی ہے، کوئی نماز خراب نہیں ہوتی۔ مسئلہ، اگر کسی عذر کی وجہ سے پہلے دن نماز نہ پڑھی جا سکے تو عید الفطر کی نماز دوسرے دن اور عید الاضحیٰ کی 12ویں تاریخ تک پڑھی جا سکتی ہے، لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ جب پورے شہر میں نہیں پڑھی گئی، شہر والوں کو کوئی بھی وجہ پیش آئی نہیں پڑھ سکے۔ مسئلہ، عید الاضحیٰ کی نماز میں بے عذر بھی 12ویں تاریخ تک تاخیر کرنے سے نماز ادا ہو جائے گی، مگر مکروہ ہے، اور عید الفطر میں بے عذر تاخیر کرنے سے بالکل نماز نہ ہوگی، یعنی ہم نے اگلے دن تو پڑھ سکتے ہیں عید الفطر کی نماز لیکن بلا عذر نہیں، اور 12ویں تاریخ کی نماز وہ عید الاضحیٰ کی نماز وہ ہم بعد میں پڑھ سکتے ہیں، بلا عذر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مسئلہ، اگر عید کی نماز کا امام شافعی یا حنبلی ہو اور وہ نماز میں 6 سے زائد تکبیریں کہیں، جیسے ٹوٹل ہم تو 6 زائد تکبیریں کہیں گے نا 2 رکعتوں میں، 3 پہلی میں 3 دوسری میں، تو ٹوٹل 6 ہو جائیں گی، شافعی امام یا حنبلی امام ہیں تو وہ 6 سے زائد تکبیریں کہیں گے، 12 بلکہ 13 تک کہیں گے وہ، تو حنفی مقتدی کو امام کی اتباع کرنی ہوگی، جتنی زائد تکبیریں کہہ رہے کہے گا، البتہ اگر کوئی امام 13 سے زیادہ تکبیریں کہے تو وہ اس کا مطلب ہے کہ امام کو غلطی لگ گئی ہے، تو اس سے زیادہ میں امام کی اتباع نہ کرے۔ مسئلہ، نماز کے بعد 2 خطبے ممبر پر کھڑے ہو کر پڑھے اور دونوں خطبوں کے درمیان میں اتنی دیر تک نیچے بیٹھنا جتنی دیر تک جمعے کے خطبے میں بیٹھتا ہے بیٹھنا چاہیے۔ تکبیر تشریق کا مسئلہ، تکبیر تشریق میں ہر فرض عین نماز کے بعد 1 مرتبہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کہنا مرد اور عورت، مقیم اور مسافر، امام اور مقتدی سب پر واجب ہے،
عورتوں کے اوپر بھی واجب ہے اگرچہ عورتیں گھر کے اندر نماز پڑھ رہی ہوں۔ مسئلہ تکبیر تشریق 3 دفعہ کہنا بھی جائز ہے لیکن 2 مرتبہ کہنا بدعت ہے، یا تو ایک دفعہ ہی کہیں، ایک دفعہ واجب ہے، یا پھر 3 دفعہ کہیں، صرف 2 دفعہ نہیں کہنا۔ مسئلہ مرد یہ تکبیر آواز سے کہیں گے، یہ واجب ہے، جبکہ عورتیں آہستہ آواز سے کہیں گی۔ مسئلہ یہ تکبیر عرفہ یعنی 9ویں تاریخ کی فجر سے 13ویں تاریخ کی عصر تک کہنا چاہیے۔ یہ کل 23 نمازیں بنتی ہیں جن کے بعد تکبیر واجب ہے۔ مسئلہ نماز کے فوراً بعد تکبیر کہنا چاہیے۔ مسئلہ اگر امام تکبیر کہنا بھول جائے تو مقتدیوں کو چاہیے کہ فوراً تکبیر کہہ دیں، یہ انتظار نہ کریں کہ جب امام کہے گا تو وہ کہیں گے۔ مسئلہ عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد بھی تکبیر کہہ لینا بعض کے نزدیک واجب ہے۔ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھیں گے نا تو ایک نماز یعنی اس طرح سے پھر 24 نمازیں ہو جائیں گی۔ مسئلہ ایام تشریق میں فوت شدہ نماز جو اسی سال کے ایام تشریق میں قضا کی جائے اس کے بعد بھی تشریق کہنا واجب ہے۔ یعنی جب ہم نے ایام تشریق میں فوت شدہ نماز اگر کوئی پڑھ رہے ہیں تو اس کی قضا کریں گے تو اس کے بعد بھی تکبیر تشریق کہنا واجب ہے۔